اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25 کا آغاز اللہ رب العزت انسان اور اپنے تعلق سے کر رہا ہے۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ چکھا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی، تو وہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ملتی، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی گمان کرتا ہے کہ یہ جو قیامت کی باتیں ہیں یہ ویسے ہی باتیں ہیں، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے انسان، یہ بات درست نہیں، بلکہ قیامت ہر حال میں قائم ہوگی۔ اور وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 2 سے سورہ شورا کا آغاز ہو رہا ہے۔ شورا کا معنی ہے مشورہ کرنا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ میں مشورے کی اہمیت کو واضح کیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ شورا ہے۔ کسی بھی معاملے میں کسی سے مشورہ کر لینا یہ ہمیشہ سے انسان کے لیے فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے واضح حکم نازل فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو بھی نیک اعمال ہیں جس نیت سے کیے جائیں اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی صلہ عطا فرماتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو کام آخرت کے لیے کیا جائے اگرچہ بندے کی اس میں دنیا کے حوالے سے طلب نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور جو نیک کام صرف دنیا کے لیے کرتا ہے تو دنیا تو اس کو مل جاتی ہے لیکن آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔ انسان کی معاشی زندگی کے حوالے سے کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ امیر ہیں، تو ذہن میں سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ امیر کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو وفر اور برابری کی بنیاد پر دولت عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس سوال کا جواب یوں دیا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ ضروریات کے اندازے کے ساتھ جتنی چاہتا ہے اتنی اتارتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو جس حال میں رکھے اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو میں اتنی ہی عطا فرماتا ہوں۔ ایک اور عمومی طور پر سوال آتا ہے کہ انسان پہ کوئی آزمائش یا مشکل وقت آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا کہ جو مجھ پر یہ آزمائش آ گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، اور جو بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وَیَعْفُو عَن کثیر، حالانکہ اللہ فرماتا ہے حالانکہ میں بہت سی تمہاری کوتاہیوں سے درگزر بھی
کر دیتا ہوں۔ تو درگزر کرنے کے باوجود پھر مطلب آزمائش آتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں جس انسان پر آزمائش آتی ہے اس کو دو باتوں میں سے ایک بات کا فائدہ ہوتا ہے لازمی طور پر، بشرطے کہ وہ صبر کرے۔ جس انسان پر بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو دو باتوں میں سے ایک بات کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس خطا کی وجہ اس کو آخرت میں سزا نہیں دے گا، اس کی وہ دنیا میں جو آزمائش ہے اس کی ان لغزشوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ اور نمبر دو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس انسان کے پاس لغزشیں نہیں، نیک آدمی ہے، پھر بھی وہ مسائل کا شکار ہے، تو وہ چیز اس کے لیے آخرت میں بلندی درجات کا ذریعہ بنتی ہے، جس سے اللہ فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے بھوک سے، پیاس سے، پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اگر کسی کے حالات کسی حوالے سے تھوڑے سے پیچھے ہیں تو اس بات پر رنجیدہ نہ ہو، صبر کرے، اسے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس صبر کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی 25ویں پارے سورہ شورى کے اندر اپنے نیک بندوں کی کچھ عادات کا ذکر کیا ہے، اور یہ عادات ایسی ہیں کہ جو آدمی جس طبقے سے ہے اور جس جگہ پہ ہے ان عادات کو اپنائے بغیر اس کے لیے کچھ چارہ کار نہیں۔ پہلی والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش کہ وہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جب غصے میں آتے ہیں تو فوراً معاف کر دیتے ہیں، اپنا غصہ زیادہ دیر نہیں رکھتے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ کے دیے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جب انہیں کسی ظالم و جابر سے ظلم پہنچتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور پھر جب بدلہ لیتے ہیں تو اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ اگر کوئی اپنا اس بدلہ لینے کو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور رب نے فرمایا وَعَلَىٰ مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ الظُّلْمِ فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ اگر کسی بندے پر ظلم ہو اور وہ اپنے ظلم کا اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں، اگر زیادہ لے گا تو پھر اس پر مواخذہ ہوگا۔ خدا فرماتا ہے کہ ملامت و گرفت کی راہ صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق سرکشی اور فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جو بندہ صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بلند ہمت لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں معاف کرنا یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہے، یہ بلند ہمت لوگوں کا کام ہے، جو کم ظرف ہیں وہ معاف نہیں کرتے۔ سورہ زخرف کا آغاز بھی 25ویں پارے میں ہوتا ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق، زمین کو بچھونا بنانا، زمین میں رستے بنانا، آسمان سے بارش اتارنا اور اس بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اور ہر چیز کا جوڑا پیدا کرنا، کشتیاں بنانا، جن جانوروں پر تم سواری کرتے ہو ان کی پشتوں پر بیٹھتے ہو، تو یہ سب کی سب اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اور جب فرماتا ہے جب یہ سب میری نعمتیں ہیں تو میرا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر ہرگز نہ جاؤ۔ اور یہیں پر جو ہم سفر پہ سواری کی دعا مانگتے ہیں، سفر کی دعا مانگتے ہیں سواری پہ بیٹھ کے، اس دعا کا ذکر ہے وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللہ فرماتا ہے جب تم سواری کی پشت پر بیٹھ جاؤ
اگر گاڑی ہیں تو گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، اور اگر ہم گھوڑے پہ ہیں یا خچر پہ ہیں تو اس کی پشت پر بیٹھنے کے بعد رب فرماتا ہے تم یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، یعنی تابع فرمان کیا، اور ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور بے شک ہم سب نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مشرکین مکہ وہ ان کے اعتراضوں میں سے ایک سب سے بڑا اعتراض یہ بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہا یہ جو قرآن نازل ہوا ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوتا اور یہ واقعی اللہ کا کلام ہوتا تو یہ دو عظیم بستیوں یعنی طائف اور مکہ میں سے کسی سردار کے اوپر نازل ہوتا، ان کے کسی وڈیرے آدمی پر نازل ہوتا۔ تو گویا انہوں نے کہا کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی وڈیرے کو، جگیردار کو، کسی سردار کو نبی بناتا، وہ بندہ جو بظاہر وڈیرا نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، اللہ نے اس کو نبوت کیسے دے دی؟ خدا نے ان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ یہ جو نبوت ہے تقسیم کرنا رب کا کام ہے، تمہارا کام نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے نعمت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ذہن کے مطابق جواب دیا، فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، کہ اے مکے کے سرداروں تم دیکھتے نہیں کہ تمہیں اپنی دولت اور مال پہ ناز ہے، تو تم سے زیادہ بھی بڑے دولت والے ہیں، کسی کو امیر رکھنا، کسی کو غریب رکھنا اور لوگوں میں رزق تقسیم کرنا، خدا فرماتا ہے کہ یہ میری حکمت ہے اور یہ میرے فیصلے ہیں۔ تو جیسے دولت اور رزق میں سب میں یکساں نہیں دیتا یا ہر کسی کو نہیں دیتا، ایسی ہی یہ جو نبوت ہے یہ بھی میری مرضی ہے، میں جس کو چاہے یہ منصب عطا کر دوں۔ ایک نہایت ہی اہم جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا سورہ زخرف کے اندر، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے صرف نظر کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو کوشش کرے کسی لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ تو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مگن رہنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں ہمارے لب پہ، ہمارے دل کے اندر اللہ اللہ جاری رہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے کاروبار ہے، چاہے بیوی بچوں کے پاس ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، تو یہ بھی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ رب العزت کے ذکر کی ہی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے 25ویں پارے کے اندر ہی یہ بات حقیقت بیان فرمائی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بروز محشر سارے دوست جو دنیا میں دوست ہوں گے وہاں پر دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، الا المتقین، اللہ نے فرمایا جو نیک لوگ دنیا میں دوست ہیں نا تو ان کی یہ دوستی بروز محشر بھی قائم ہوگی اور یہ دوست مل کے جنت میں جائیں گے اگر ہماری دوستی نیک لوگوں سے ہے، اور اگر متقین سے دوستی نہیں ہے تو خدا فرمایا وہاں پر یہ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی دوستی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔